حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ مامون کی حساب دانی۔ ایک روز مامون کے دربار میں ایک عورت نے آ کر فریاد کی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے ترکے میں 600 اشرفیاں چھوڑی ہیں، مجھے میرا حق دلایا جائے۔ مامون نے ذرا سکوت کیا اور دل ہی دل میں غور کیا اور حساب لگایا اور کہا، تمہارا حصہ ایک ہی اشرفی بنتا ہے۔ عورت یہ سن کر حیران رہ گئی۔ حاضرین دربار بھی تعجب کرنے لگے۔ ایک عالم نے پوچھا، کیوں اور کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ مامون نے کہا، متوفی کی 2 بیٹیاں ہوں گی، 600 میں 2 تہائی یعنی 400 اشرافیاں ان کا حق ہے، ایک والدہ اور ایک بیوی ہوگی۔ والدہ کا 6واں حصہ ہوتا ہے، 100 اشرافیاں والدہ کی ہوئی، 8واں حصہ بیوی کا ہوتا ہے، 75 اشرافیاں بیوی کو ملی، صرف 25 اشرافیاں بچیں۔ متوفی کے 12 بھائی ہوں گے، یہ 25 اشرافیاں بھائیوں اور ایک بہن میں تقسیم کی جائیں گی۔ بہن سے بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے، ہر ایک بھائی کے حصے میں 2 اشرافیاں اور بہن کے حصے میں 1 اشرفی ہوگی۔ جب عورت سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا، واقعی متوفی نے یہ وارث چھوڑے ہیں۔ مامون کی حسابدانی اور معاملہ فہمی پر اہل دربار دنگ رہ گئے۔ زنا کی سزا۔ قبیلہ غامد، جو قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے، کی ایک عورت تھی، اس نے بھی آ کر 4 مرتبہ اقرار کیا کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور اسے ناجائز حمل ہے۔ آپ نے اس سے بھی پہلے اقرار پر فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ارے چلی جا، اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر۔ مگر اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے مائز کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں؟ میں زنا سے عاملہ ہوں۔ یہاں چونکہ اقرار کے ساتھ عمل بھی موجود تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مفصل جرح نہ فرمائی جو مائز کے ساتھ کی تھی۔ ایک روز شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا، بھلا یہ تو بتلا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اے موسیٰ، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسرا، جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقے اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہائے افسوس، میں نے اپنے راز کی باتیں موسیٰ سے کہہ دی، اب وہ بنی آدم کو ڈرائے گا۔ سبق: اپنی ذات کو بہتر سمجھنا۔ اسی بات سے شیطان خود ہلاک ہوا، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا۔ دین و مذہب تواضع و انکسار سکھاتا ہے، لیکن دنیا فخر و انانیت سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا اہل دین کو نظر حقارت سے دیکھتے اور ان پر پھبتیاں کستے ہیں، اور ان کی حرکت سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ وہ ان جیسا کام کر رہے ہیں۔ اپنے عمل کو بھی بہت زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ عمر بھر ایک ایک لمحہ بھی خدا کی یاد میں گزارا جائے تو بھی کچھ نہیں، اور خدا کی بے پائے انعامات کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ ہر حال میں عمل کرو اور نظر خدا کے فضل و کرم پر رکھو، اور عمل کر کے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو تاکہ عمل کر کے غرور پیدا نہ ہو۔ مثلاً اگر 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو بزرگان دین کی طرف دیکھو جنہوں نے 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نمازیں اور دیگر نوافل بھی پڑھے ہیں۔ اسی طرح اپنے عمل کا بہت کچھ ہونا نظر میں نہ رہے گا۔ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بہت خطرناک کام ہے۔ ایسی تنہائی میں شیطان ضرور پہنچتا ہے اور اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ آج کل نئی تہذیب نے شیطان کا یہ کام بڑا آسان کر دیا ہے۔ خدا تعالیٰ سے ہمارا ہر عہد پورا ہونا چاہیے، اور شیطان کے بس میں آ کر اس مصرے پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، اور صدقہ و خیرات میں تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے تاکہ شیطان کو رکاوٹ ڈالنے کا موقع نہ مل سکے۔ صدقہ و خیرات شیطان کے لیے ایسا ہے جیسے لکڑی کے لیے آرا، لہذا شیطان کو جتنی جلدی ہو سکے اس آرے کے نیچے لے آنا چاہیے